بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پاکستان کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز اور فتنہ انگیز بیانات پر شدید تشویش۔ ISPR کے مطابق بھارتی سیکورٹی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات خطے کے امن کے لیے خطرناک ہیں۔ بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تلاش کر رہا ہے اور بھارت برسوں سے خود کو مظلوم اور پاکستان کو منفی انداز میں پیش کرتا رہا۔ دنیا بھارت کو خطے میں دہشت گردی اور عدم استحکام کا اصل چہرہ مان چکی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ بھارتی جارحیت نے 2 ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بھارت اپنے تباہ شدہ جنگی طیارے اور پاکستان کے جوابی وار بھول چکا ہے۔ بھارت ایک بار پھر تصادم کے نئے دور کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع اور عسکری قیادت کے بیانات انتہائی اشتعال انگیز ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن نتائج لا سکتا ہے۔ کسی نئی جارحیت کی صورت میں پاکستان بھرپور اور بے محابہ جواب دے گا۔ پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان نے دشمن کے ہر کونے تک جنگ پہنچانے کی صلاحیت اور عزم ثابت کیا۔ اس بار پاکستان دشمن کی جغرافیائی برتری کا فسانہ توڑ دے گا۔ پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے یاد رکھیں، مٹاؤ گے تو مٹ جاؤ گے۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری عارضی طور پر روک دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اقدام یرغمالیوں کی رہائی اور امن معاہدے کے حصول کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ حماس کی جانب سے تاخیر بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ حماس کو تیزی سے اقدامات کرنے ہوں گے ورنہ تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کروں گا جس سے غزہ میں دوبارہ خطرہ پیدا ہو۔ اسرائیلی فورسز کی زیر حراست فلوٹیلا کارکنان کے ساتھ بدسلوکی، عالمی سطح پر شدید رد عمل۔ اسرائیل سے ترکیہ پہنچنے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کارکنان کے ہوشربا انکشافات۔ اسرائیلی فورسز کی حراست میں اذیتناک حالات کی تفصیلات بیان کر دیں۔ ترک کارکن ایمری جان پولات نے بتایا کہ انہیں 32 گھنٹے تک دواؤں سے محروم رکھا گیا، انتہائی کم خوراک دی گئی، مسلح گارڈز اور کتوں کے ذریعے بار بار جگا کر نیند سے محرومی کا نشانہ بنایا گیا۔ ترک ٹی وی کے مطابق قیدیوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، بعض کو بیت الخلاء کا پانی پینے پر مجبور کیا گیا اور سخت گرمی میں اذیتناک ماحول میں رکھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قید خانے کی دیواروں پر 2019 سے فلسطینی بچوں کے نام اور دعائیں درج تھیں۔ جوان کے لیے ایک جذباتی تجربہ تھا۔ کارکنان کے مطابق اسرائیلی فوج نے خاص طور پر سویڈن سماجی کارکن گریٹا تھمبرگ کو توہین آمیز سلوک کا نشانہ بنایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ 25 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ مظفر آباد، باغ سمیت مختلف شہروں میں موبائل سروس بحال، بازار اور ٹریفک معمول پر آ گئے۔ معاہدے کے تحت پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں پر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے۔ جاں بحق افراد کے لاحقین کو معاوضہ اور زخمیوں کو 10 لاکھ فی قسط دیا جائے گا۔ شہداء کے خاندان کے ایک فرد کو 20 دن میں سرکاری نوکری ملے گی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 90 دن میں بحال۔ ہیلتھ کارڈ کے لیے 15 دن میں فنڈ جاری ہوگا۔ وفاق بجلی نظام کے لیے 10 ارب دے گا۔ کابینہ اور سیکرٹریوں کی تعداد 20 تک محدود۔ احتساب ایکٹ نیب طرز پر ہوگا۔ میرپور میں زمینوں کا قبضہ 30 دن میں ریگولرائز ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ کشمیریوں کے حقوق کے پہلے بھی محافظ تھے، آئندہ بھی تحفظ کریں گے۔ حکومتی کمیٹی کو خراج تحسین، جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی اظہار تشکر، کہا کہ عوامی مفاد ترجیح ہے، کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کریں گے، حالات معمول پر آنا خوش آئند ہے، کشمیری عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ ناظرین، وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، معاملات زندگی بحال ہو گئے۔ احسن اقبال نے کہا کہ مذاکرات عوامی اور قومی مفاد میں ہوئے، انتظامی کمزوریوں کو فوری دور کیا جائے گا۔ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ فوری ممکن اقدامات کر دیے گئے، باقی نکات پر عمل درآمد کے لیے میکانزم بنایا گیا۔ پاکستان اور کشمیر ایک جسم کی مانند ہیں، دراڑ ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ 3 دور کے مذاکرات کے بعد امن بحال ہوا۔ مظاہرین کے عوامی مطالبات کے لیے فنڈز کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے دی، مالی مشکلات کے باوجود مسائل حل کیے جائیں گے۔ ہمارے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے، لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چیئرمین ایکشن کمیٹی شوکت نواز میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مہاجرین نشستوں کے خاتمے، وزراء، ممبران اسمبلی، ججز کی مراعات خاتمے کے لیے 6 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، جس میں 2 وفاقی وزراء، 2 آزاد حکومت اور 2 ایکشن کمیٹی کے نمائندے ہوں گے۔ کمیٹی کا اجلاس 15 دن کے بعد ہوگا۔ 10 اضلاع کے اندر واٹر سپلائی اسکیم فوری شروع ہوگی۔
خبر دیں کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کیمپس کے زیر انتظام 5ویں انٹرنیشنل کانفرنس برائے بحالی سائنسز اور دوسری انٹرنیشنل کانفرنس برائے الائیڈ ہیلتھ سائنسز ایک مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ ان کانفرنسز کا مرکزی موضوع کمیونٹی پر مبنی نتائج پر تحقیق و مروجہ طریقہ کار تھا۔ اس سے قابل 55 تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا جن میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے شرکت کی۔ ان ورکشاپس میں 27 بین الاقوامی سیشنز شامل تھے جن میں 500 سے زائد شرکاء کو عالمی سطح کے مقررین نے تربیت فراہم کی۔ اس کے علاوہ 30 قومی سطح کی ورکشاپس میں 750 شرکاء نے حصہ لیا، جبکہ 4 پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹس کورسز کے ذریعے 120 افراد مستفید ہوئے۔ کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر 205 تحقیقی مکالمے، 96 زبانی لیکچرز اور 108 نمائشی سیشنز پیش کیے گئے۔ اس علمی اجتماع میں 40 کلیدی بین الاقوامی مقررین نے شرکت کی جن کا تعلق 17 سے زائد ممالک سے تھا، جن میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، ملائیشیا، اردن اور سعودی عرب شامل ہیں۔ ناظرین، اسپیکر سردار ایاز صادق نے غزہ میں جنگ بندی کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ بندی مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ ہموار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک نے امریکی صدر سے ملاقات میں جنگ بندی پر ٹھوس موقف اپنایا۔ حماس کا بیان امن کی جانب پہلا قدم ہے جسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی۔ نہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے، اور اس چیز پہ سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے، چونکہ سارے ممالک مل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اور ظلم سے روکا جائے۔ اور اسرائیل کی کون بات کرتا ہے ماننے کی؟ یہ صرف یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی کہ امریکہ بھی اب یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ کہ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ مشترکہ تربیتی کورس سے ملکوں کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، کھانا فراہم کیا گیا۔ مری میں پانی کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعلانات تو میں ابھی چاہے 2000 اعلانات کر کے گھر جا کے سو جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ابھی جو پنجاب کا بدترین سیلاب آیا تو مریم نواز شریف، آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی نے، آپ کی ماں نے، میں ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں۔ جنگلات کاٹنے کے لیے، درخت کاٹنے کے لیے، لکڑی کاٹ کر ٹمبر مافیا نے بیچنے کے لیے اور 5 لاکھ روپے رشوت لے کر انلیگل کانکریٹ بلڈنگز کا جو جنگل یہاں پر بنا دیا، کچھ تو میں نے گرا دی۔ ایک ٹرین چلائیں گے جس میں لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں نہیں آنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی سربراہ کو بیرون ملک دورے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر سینئر پارٹی قیادت کی بھی موجود تھی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب کی دعوت پر کل ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے نواز شریف کو بھی دورہ ملیشیا کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب سے تاریخی معاہدے کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ غزہ میں مستقبل امن کے لیے پاکستان کے اہم کردار اور کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت نصیب ہونا قابل مسرت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا۔ غزہ میں جنگ بندی سے نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا درینہ خواب پائے تکمیل کو پہنچے گا۔
نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں برقرار، رہنماؤں کے درمیان لفظی جنگ جاری۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی پر پنجاب کے معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا۔ پی پی رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ کسی صوبے کے معاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ سندھ میں کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا جواب دیا جائے۔ نثار کھڑو نے مریم نواز کے کینال منصوبے پر بیان کو مسترد کرتے ہوئے نواز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ سندھ مترازع منصوبے قبول نہیں کرے گا، پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں ہے۔ عزیز سینیٹر طلال چودھری اور ایمل ولی خان کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لفظی گولہ باری۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ جب بات اصولوں کی ہو تو میں ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا ہوں، حتیٰ کہ ثاقب نثار کی عدالت میں نے وہاں بھی معافی مانگنے سے انکار کیا۔ ایمل ولی خان کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے طلال چودھری نے لکھا کہ میں کسی بھی بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے کم از کم عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کس اصول کے تحت منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں۔ اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی خان نے لکھا تھا کہ ایک عوامی معافی یا پھر سینٹ میں ملیں گے، اور ہاں یاد رکھیں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ کے مالکان سے ہے۔ خبرتے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب کو باہر سے امداد مل رہی ہے تو خیبر پختونخوا کو بھی دی جائے۔ صوبیت پر بات ہونی چاہیے، خاص طور پر پانی اور نہریں جیسے حساس ایشوز پر مناسب فورمز پر گفتگو ہونی ضروری ہے۔ بنزین کم سپورٹ پروگرام کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کو پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈرز کو درپیش خطرات کے پیش نظر مکمل سیکورٹی فراہم کی جانی چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ کی تقسیم رقبے کے حساب سے ہونی چاہیے۔ پنجاب میں چیزیں زیادہ ہیں اور ان کو اگر بعض کی امداد دے رہے ہیں تو پھر ہمارے بوندیر میں، سوات میں یا باجوڑ میں یا ان علاقوں میں جو ہمیں جہاں پر ضرورت ہے تو وہاں پر ہمیں دے تو صوبائیت کو میں سمجھتا نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، نہروں کے حوالے سے بڑی اسٹیٹمنٹس ہوئی تھی، لیکن پراپر فورم پہ یہ بات چیت ہوتی ہے۔ یہ بی ایس پی کیسا ہے کہ جس میں پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی، جس کا بھی ووٹر ہے، ورکر ہے، غریب ہے، اس کو بے نظیر کارڈ ملا۔ 1 کروڑ بینیفیشری ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستیں، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیل پر 8 اکتوبر کو چیمبر سماعت ہوگی۔ جسٹس امیر الدین خان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی نظر ثانی درخواست پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کارروائی کی، تاہم علی امین گنڈاپور آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ تھانہ بارہ کوہ میں درج ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔